الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو کلمے والی سجدے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، ہم یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جلد آنے کی توفیق دی ہے، اور ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ جو حضرات اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکے، اللہ انہیں بھی جلد سے جلد مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، اور ساری کائنات بنائے، ساری مخلوقات پیدا کیے، ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت ہی بڑا شکر اور احسان ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہماری تقدیر میں خوشی بھی لکھا ہوا ہے اور غم بھی لکھا ہوا ہے، مصیبت بھی آئے گی، تکلیفیں بھی آئے گی، بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئیں گی، اور خوشی آئے گی، زیادہ رزق ملے گا۔ تو گویا یہ ساری چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا اگر مشکلات آتی ہے، بیماری آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، دکانیں نہیں چل رہی ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، تو پھر ہمیں صبر کرنا ہے، اور اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے دعا مانگنا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو خوشی آتی ہے، مسلمانوں کو خوشی آتی ہے، اور مسلمان اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اسے زیادہ عطا کر دیتے ہیں، اجر و ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے،
زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم کسی قدر تمہیں ڈر سے آزمائیں گے۔ دشمنوں کا ڈر ہمارے دل میں رہے گا، کاروبار میں نقصان کا ڈر ہمارے دل میں رہے گا، اور اسی طرح سے کبھی ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، کبھی ہم تجارت میں نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، اور اسی طرح سے اللہ فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے بال بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا، کوئی ہمارا اپنا رشتہ اپنا قریبی دوست ہے ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ اگر وہ صبر کریں تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشخبری۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ جب ان میں سے کسی کو مصیبت پہنچ جاتی ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے، یہ جو بیماری آ رہی ہے، یہ جو مشکلات آ رہی ہے، یہ دور ہو جانے والی ہے، یہ چلی جائے گی۔ اسی طرح سے ہم بھی ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو اللہ آگے فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہے، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور بیماریاں دیں گے، ضرور تکلیفیں دیں گے، ضرور تم پر آزمائش آئیں گی، لیکن صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ایک صحابیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جب انسان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتا ہے اور منہ سے تھوک وغیرہ نکلنے لگتا ہے۔ وہ صحابیہ آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور مرگی کے دورہ کے دوران میرا جو پردہ ہے، میرا جو کپڑا ہے وہ کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس مرگی کی بیماری کو دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر تو صبر کرے اس بیماری پر تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ اب کیا جواب دیں؟ صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی تاکہ اللہ ہمیں جنت دے دے، آپ صرف اتنا دعا کر دیجئے، اتنا دعا کر دیجئے جب مجھے وہ بیماری آتی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو میرا جو کپڑا ہے جو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں وہ پردے کے ساتھ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ صحابیہ چلی جاتی ہے۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچے تو صحیح، آج اگر ہماری ایک انگلی کٹ جائے
اور ہم ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کہہ دے کہ دیکھو تمہاری انگلی کٹ گئی ہے، کام نہیں کر رہا ہے، بس ہم تمہیں 2 آفر دیتے ہیں، 2 باتیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں، تم اس کٹی ہوئی انگلی کو اسی طرح سے رہنے دو، میں اس پر مرہم نہیں لگاؤں گا، میں اس پر دوائی نہیں لگاؤں گا، تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، یا میں اس کو ٹھیک کر دوں، تم کیا کہو گے، تم کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچیں کہ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی ہماری جو انگلی کٹی ہوئی ہے اسے تم ٹھیک کر دو، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کر لیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ لیکن اس صحابیہ کو تو دیکھیے، مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، جان چلی جا سکتی ہے اس بیماری میں، لیکن جب اس صحابیہ کو نبی کہہ رہے ہیں اگر تم صبر کرو تو صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دیں گے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، اللہ مجھے جنت دے دے گا، بس میرے لیے صرف اتنا دعا کر دیجئے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ میرے بزرگوں، صحابیہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، جنت پر ان کا ایمان اور یقین کتنا بہترین تھا کہ اللہ کے نبی کوئی بات نہیں ہے، بیماری رہنے دیجئے، بس اللہ مجھے جنت دے دے، یہی سب سے بڑھ کر۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہم بھی بیمار ہو جائے، پریشان حال ہو جائے، تکلیفیں مصیبتیں آنی شروع ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے بندے سے اس کی پسندیدہ چیز چھین لیتا ہوں، اس کی پسندیدہ چیز لے لیتا ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے گھر بار ہو، چاہے مال و دولت ہو، اسے میں چھین لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، اور اگر وہ اس پر صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، تو اس صبر کا بدلہ صرف جنت ہے، صبر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ کتاب دیکھے صحیح بخاری۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچے تو صحیح کہ مشکلات آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، ہم صبر کر لیتے ہیں تو صبر کا بدلہ صرف جنت۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم جہنم میں نہیں چلیں گے؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چل رہے ہو، وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ ذرا سوچے تو صحیح، مشکلات آ جائے، تکلیفیں آ جائے، آپ صبر کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کا بدلہ جو ہے صرف جنت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر ہے، ابو جہل سامنے سے آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ غصہ میں آ گیا۔ کیوں غصہ میں آ گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکانے سے منع کیا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل غصہ میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، صبر کر رہے، کچھ بھی جواب نہیں دے رہے، وہ گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے۔ پھر ابو جہل اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مارتا ہے، سر پھٹتا ہے، خون نکل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں، خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے خون میں لت پت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ، یہ ماجرا عبداللہ بن جدعان کی ایک نوکرانی دیکھ رہی تھی، وہ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی کے چچا ہیں، ابو جہل بھی نبی کے چچا ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس جا کے کہتے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے گالی دیا، برا بھلا کہا اور پتھر مار کر سر پھوڑ دیا۔ اسی طرح سے خون میں لت پت وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں آتے ہیں، خانے کعبہ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، تیر
کمان لے کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو ستاتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا اس کا کوئی نہیں ہے، لو میں آج مسلمان ہو گیا ہوں، اتنا کہہ کے واپس آ جاتے۔ صرف اوپر کے دل سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کو ڈرانے کے لیے کہتے لو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے مارنا ہے تو مارو، ستانا ہے تو ستاؤ۔ لیکن ابو جہل کچھ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ابھی، کہتے ہیں کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تمہارا بدلہ لے کر آ گیا ہوں تو خوش ہو جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی ظاہر نہیں ہوئی۔ چچا پوچھتے ہیں بھتیجے میں نے ابو جہل سے مار کا بدلہ مار لے کر آ گیا ہوں، تم خوش کیوں نہیں ہوئے؟ تو نبی نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بدلہ لینے پر خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے پر خوش نہیں ہوتا۔ میرے چچا ابو جہل نے میرا سر پھاڑ دیا، میں خون سے لہو لہان ہو گیا، لیکن تو بھی اسی طرح سے اس طرح کا معاملہ کر کے آیا، میں بدلہ لینے پر خوش نہیں ہوتا۔ میرے چچا میں اس بات پر خوش ہوں گا اگر تو مسلمان ہو جائے میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں یہ سن 6 نبوت کا واقعہ ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے، صبر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی اگر اس طرح سے مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ صرف جنت ہے، صرف جنت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی، اتنا زیادہ پریشان کیا گیا کہ کسی اور نبی کو اتنا زیادہ پریشان نہیں کیا گیا۔ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ ڈرایا گیا، اتنا زیادہ ڈرایا گیا کہ کسی اور کو اس طرح سے اللہ کے راستے میں نہیں ڈرایا گیا۔ مجھ پر 3 دن 3 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں پیٹ بھر کے کھا سکوں، بلکہ اتنا کم کھانا ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے بغل میں وہ کھانا چھپا لیا کرتے تھے، وہ کھانا چھپا لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم بغل میں کتنا کھانا چھپا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 3 دن 3 راتیں ہم پر ایسی گزری ہیں کہ ہمارے اور بلال کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ بھر کر کھا سکے۔ بلال کے پاس صرف اتنا کھانا ہوتا ہم دونوں کے لیے کہ جسے وہ بغل میں چھپا لیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا سوچے تو صحیح کہ صحابہ کرام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں، کتنی مشکلات آئی ہیں۔ آج اگر ہم لوگوں کا کاروبار نہیں چلتا ہے، دکانوں میں کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، بیمار ہو جا رہے ہیں، اسپتالوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، تو ہم اللہ کے بارے میں کتنی ناشکری کے الفاظ نکالتے ہیں، کتنا اللہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کیا ہماری زندگی میں اتنی بیماریاں ہیں، اللہ کیا ہماری زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، دشمنان اسلام 10,000 فوج لے کر مسلمانوں کو مدینے کو گھیر لیتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو ختم کر کے ہی یہاں سے جائیں گے؟ پورے کفار مکہ، آس پاس کے گاؤں والے، چاہے یہودی ہو، سارے مل کر مدینے کو گھیرے ہوئے۔ 10,000 کی فوج، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد، عورت، بچے، بوڑھے، مریض سب ملا کر بھی 10,000 نہیں ہوں گے۔ دشمنان اسلام 10,000 فوج لے کر مدینے کو گھیرے ہوئے۔ ادھر صحابہ کرام کا حال یہ ہے
کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، کچھ انتظام کیجیے، اتنا بھوک لگا ہوا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو نبی کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی کا یہ حال دیکھتے ہیں، اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹاتے ہیں، تو صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا سوچیں کیسی بھوک کی حالت تھی، کیسی غریبی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ غزوہ میں لڑائی میں جان جا سکتی ہے، اور پھر بھی نمازوں کا پڑھنا، روزہ کا رکھنا کتنا زیادہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہ نکالی کہ اللہ ہم اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اتنے زیادہ حج ادا کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر لیتے ہیں، کہ اللہ ہماری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آئی؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے مشکلات آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، مشکلات آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ غریبی آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، پریشان ہو جائے، آپ ٹینشن ہے، کوئی بھی راستہ نہیں نکل رہا ہے، پھر بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گرمی کا موسم چلا گیا ہے، سردی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، اسی طرح سے آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح سے آپ کی زندگی بھی اچھی طرح گزرنے لگ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، اسی طرح سے آپ کی زندگی میں مشکلات بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ مشکلات آ جائے تو صبر کرنا ہے، خوشی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ اور بھی آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کو بیماری، تکلیف، تھکن، فکر، ٹینشن، اس طرح کی مشکلات جب آتی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے، مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے گناہوں کا نہیں ہونا ہے، اور ہم لوگوں کا آنے کا دنیا میں مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کر کے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ جب ہمارے پاس گناہ نہیں رہیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بھی تمام مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر زندگی میں خوشحالی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔